الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ دین کیا ہے، نماز کیا ہے؟ ہم نے سیکھا کہ دین نظام زندگی کا نام ہے، ضابطۂ حیات ہے، وے آف لائف ہے، ورلڈ آرڈر ہے۔ انسان زندگی کیسے گزارے، جو انسانی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایک نظام دیا جائے، ایک ضبط دیا جائے، ایک ڈسپلن دیا جائے، ایک قانون دیا جائے۔ ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں وہی بہتر انداز سے دے سکتا ہے جس نے اس زندگی کو پیدا کیا ہے۔ جس نے زندگی کو پیدا ہی نہیں کیا، انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، وہ یہ ضابطے نہیں دے سکتا۔ اگر وہ خود ضابطے بنائے گا معاشرت کے، معیشت کے، سیاست کے، تمدن کے، آرٹ اور فن کے، تفریح اور غم کے، تو وہ ضابطے غلط، ناقص، ناتمام اور غیر مفید ہوں گے، ناپائیدار ہوں گے۔ اور اگر خالق، مالک، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری زندگیوں کا مالک بھی ہے، وہ ہمیں ضابطے دے گا تو وہ پائیدار، مضبوط، مستحکم، مفید ہوں گے۔ اس لیے اس حدیث کی تشریح بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ اس کی تشریح کے لیے قرآن مجید موجود ہے، لیکن ہم صرف ایک نماز کو لے لیتے ہیں۔ ایک نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ بھر دیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہر امت کے اندر یہ نماز فرض رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ نماز ہر حالت میں فرض کی گئی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس سے رخصت کے لیے جنگ اور جدل کو بہانہ نہیں بنایا گیا، بیماری کو بہانہ نہیں بنایا گیا؟ کوئی عذر قبول نہیں ہے نماز چھوڑنے کے لیے، سوائے اس کے کہ بندہ مر گیا ہو یا بندہ غیر مسلم ہو، اس نظام کا ہی انکاری ہو جو اللہ نے دیا ہے، سوائے اس کے کہ جو سو رہا ہو اور اس کو ہوش نہ ہو، بے ہوش پڑا ہو، اور سوائے اس کے کہ وہ شعور کی عمر کو نہ پہنچا ہو۔ شعور کی عمر اسلام کے نزدیک 10 سال ہے۔ 10 سال سے اوپر نماز ضروری ہے، اور بچے کو زبردستی نماز کا پابند بنانا چاہیے۔ تو یہ کیا وجہ ہے، اتنی اہم یہ عبادت کیوں ہے؟ اس پر ہم مسلسل غور کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل یوٹیوب چینل کو اور لرن اینڈ ٹیچ فیس بک پیج کو۔ اس پر انشاءاللہ بہت سے اس طرح کے سلسلے آپ کو مفید سلسلے ملیں گے۔ کوئی اوٹ پٹانگ حرکتیں، کوئی غیر سنجیدہ چیزیں آپ کو دیکھنے سننے کو نہیں ملیں گی۔ یہ سنجیدہ لوگوں کا چینل ہے، اس لیے اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا جائے۔ تو بات ہو رہی تھی نماز کس طرح ہمیں نظام زندگی سکھاتی ہے۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جب آپ ایک انسانی معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اجتماع کی ضرورت ہے، اجتماعیت کی ضرورت ہے، اسمبلی کی ضرورت ہے۔ اس اسمبلی کے لیے، اس اکٹھ کے لیے، اجتماعیت کے لیے کن الفاظ میں لوگوں کو دعوت دی جائے، اور وہ الفاظ اذان کی صورت میں ہمیں دے دیے گئے ہیں۔ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، کسی اور چیز کی کشش اور ذات، کسی قوم، قبیلے، خاندان، وطن، زبان کی بنیاد پر لوگوں کو جمع نہ کیا جائے، اللہ کی بنیاد پر انسانی معاشرے کو جمع کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ جمع ہو جائیں، مسجد کو پہنچ جائیں، تو اپنے آپ کو پاک صاف کر کے پہنچیں۔ جو مسجد بنائی گئی ہے وہ بھی پاک ہو، آپ کا لباس، آپ کا وجود، آپ کا جسم، حتیٰ کہ آپ کا ذہن اور آپ کا دماغ، آپ کا دل پاک ہو۔ ہر طرح کی علائشیں، ہر طرح کی فکریں ختم کر کے رب کے حضور پیش ہوں، مسجد کے اندر حاضر ہوں، تب یہ نظام زندگی کا تقاضا پورا ہوگا۔ اگر نیتیں کھوٹی ہوں، جسم پہ گندگی ہو، قلب و روح میں میل ہو، اور اسی طرح کی دیگر علائشیں اور غلاظتیں آپ کے اور میرے ساتھ لگی ہوں، تو میں اس نظام کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ اور ہم کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی اکیڈمی میں، کسی ادارے کے اندر داخل ہوتے ہیں جاب کے لیے یا سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں پوری نیت کرنا پڑتی ہے، داخلہ فارم فل کرنا ہوتا ہے،
اور اس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں، جتنی بھی قوائف چاہیے وہ دینے ہوتے ہیں، اور اس میں یہ شرائط جو رکھی گئی ہیں کہ آپ حکم عدولی نہیں کریں گے، فلاں فلاں چیزیں پوری کر کے لائیں گے، وہ ساری چیزیں ہم پوری کرتے ہیں تب وہاں ہمیں داخلہ ملتا ہے۔ اگر ہم نے غلط قواعد دیے ہوں گے تو اس کورس کے کسی بھی مرحلے پہ ہم ڈسچارج کیے جا سکتے ہیں، اسٹرک آؤٹ کیے جا سکتے ہیں۔ کوئی چیز کم ہو، کوئی ناقص ہو، قواعد میں غلط بیانی ہو تو ہم خارج کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے نماز جو کہ دین کا ستون ہے، اس کی یہ شرط ہے کہ وضو کیا جائے، طہارت کی جائے، اور اس کا مقصد ہے کہ قلب و روح کو، جسم و جان کو پاک کر کے اس ضابطہ دینے والے کی دربار میں حاضر ہوا جائے۔ چنانچہ ہم وضو کر کے مسجد میں جاتے ہیں اور پھر دعا بھی کرتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ گویا یہ جو نظام ہم سیکھنے جا رہے ہیں مسجد کے اندر زندگی گزارنے کا، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، اور ہم رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے اس ضابطہ اور نظام دینے والے سے استدعا کرتے ہیں، اے رب تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ ہر بندہ یہاں پہ اپنا تکبر، اپنی نفسانیت، ہر چیز کی نفی کرتا ہے کہ یا اللہ، یہ جو نظام، یہ جو ضابطہ زندگی بسر کرنے کا تو مجھے دینے لگا ہے، اس میں میں اپنا کمال، میں اپنی صلاحیت، میں اپنی ہمت پر بھروسہ نہیں کرتا، تیری رحمت پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اپنی فضل اور اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ تو دے گا تو مجھے ملے گا، تو نہیں دے گا تو مجھے نہیں ملے گا۔ تو ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ گویا دو چیزیں اس دعا کے اندر ہیں، ایک ہے کہ جو نظام زندگی، یہ جو روشنی ہمیں ملنے والی ہے، نماز جس کا ذریعہ ہے، یہ رحمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہم اپنی ہمت اور اپنے زور کی نفی کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اندر تو ہمت نہیں ہے، میرے اندر تو طاقت اور قوت نہیں ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، میں بڑا نہیں ہوں، بڑا تو ہے، اللہ اکبر۔ تو یا اللہ تو جب تک یہ دروازہ نہ کھولے تو میری عقل و روح کی کھڑکیاں بند رہیں گی اور اس میں کچھ نہیں جائے گا۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے میرے اوپر کھول دے۔ یہ دعا کر کے یہ دو چیزیں مان کر ہم ان ہوتے ہیں اس اکیڈمی، اس ادارے، اس انسٹیٹیوٹ کے اندر جہاں سے ہمیں زندگی کا ضابطہ ملنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ باقی باتیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔